بی بی حلیمہ ننھے محمد کو گود میں اٹھائے باخیریت اپنے صحرائی گاؤں پہنچ گئیں۔ اس سال قحط کی وجہ سے چراگاہوں میں سبزہ کا نام و نشان تک نہ تھا، چنانچہ بکریاں پالنے والے چرواہوں کو بہت سی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا، مگر جب حلیمہ کی بکریاں چراگاہوں سے لوٹتیں تو دودھ سے بھری ہوئی ہوتی۔ دوسرے لوگ جب اپنی بکریاں دوہتے تو خشک تھنوں سے دودھ کا ایک قطرہ تک ہاتھ نہ آتا، مگر حلیمہ کی بکریوں میں دودھ کی ریل پیل تھی۔ دونوں میاں بیوی جیب بھر کے دودھ پیتے اور بچوں کو بھی پلاتے۔ گاؤں کے باقی چرواہوں کو حلیمہ کی بکریوں پر بہت رشک آتا۔ وہ اپنی بکریوں کو بھی اسی جگہ چرواتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی تھیں، مگر اس سے بھی کوئی فرق نہ پڑتا۔ ان کی بکریاں ویسی کی ویسی بھوکی پیاسی لوٹتی۔ بی بی حلیمہ ایک نیک خصلت خاتون تھی۔ انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد انس تھا۔ حلیمہ تقریباً ہر 6 یا 7 ماہ بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ لے آتی اور ان کی والدہ ماجدہ اور رشتہ داروں کو دکھا کر واپس لے جایا کرتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 برس کے ہو گئے تو آپ کا دودھ چھڑا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکل و صورت سے بہت صحت مند نظر آتے تھے۔ بی بی حلیمہ آپ کو لے کر حضرت آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حلیمہ اب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی کہ وہی ننھا منھا یتیم جسے گود لینے کے لیے کوئی تیار نہ تھا کس قدر حیرت انگیز بچہ تھا۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ انس ہو چکا تھا، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ عرصہ اور اپنے پاس رکھنا چاہتی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت آمنہ سے اس خواہش کے بارے میں بات چیت کرنا شروع کی۔ اپنی بات پر اصرار کرتے ہوئے بی بی حلیمہ نے کہا، صحرا کی کھلی فضا ننھے محمد کو بہت راس آئی ہے۔ ویسے بھی مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس نیک شگن بچے کو کچھ عرصہ اور میرے صحرائی خیمے میں رہنے دیں۔ یہ بہانہ اس قدر معقول تھا کہ حضرت آمنہ کچھ عرصہ اور اپنے لخت جگر سے جدا رہنے پر راضی ہو گئیں۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور مدت حلیمہ سعدیہ کی تحویل میں رہائش کے لیے لوٹا دیے گئے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوتے گئے، آپ اپنے دودھ بھائیوں کے ساتھ اکثر بکریاں چرانے نکل جایا کرتے۔ بکریاں چرانے اور گلہ بانی کرنے کے ابتدائی تجربے کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعد کی زندگی میں بھی اس دلچسپ اور مفید مشغل کا موقع ملتا رہا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی سال تک اپنے خاندان اور مکہ کے بعض دیگر اشخاص کی بکریاں چراتے۔ گلہ بانی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات اور زندگی پر غور کرنے کا موقع ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس تجربے کا ذکر بڑے فخر سے کرتے تھے۔